ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, چاہے پھر تسی خامی سمجھتے ہو کہ اگر ڈیموکریٹک گورنمنٹ سنتے ہیں مسئلہ کچھ بہتر ہو جائے گا؟ بہتر ہو سکتا ہے۔ میں آ کے اس سوال کا جواب تھوڑے کو رہا گا ناظرین اتنے لواں گی ایک چھوٹی جی بریک، اور بریک تو بعد آ کے اپنی گفتگو کا سلسلہ سی اگے بڑھاواں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ سی اگے ودانے ہیں۔ شریک نے ساڑھے ناج دی گفتگو برگیڈیئر امتیاز صاحب، وحید حسین صاحب اور شوکت پراچا صاحب۔ جی برگیڈیئر صاحب، تو میں نثار صاحب ایک گل کہہ رہا سا کہ یہ جڑا ساڈے اج دے مسائل دا حل ہے اور دشمن دی صحیح پہچان کرنا اور پھر اس دے جڑے مقصد مشن ہے اس آبجیکٹیو اس ناکام بنانے واسطے یہ ساری ذمہ واری تسی ماضی تو ہن اسی سبق حاصل کر سکتے ہیں جی۔ سبق میں تے یہ حاصل کیتا ہے میں کہ اس دا تمام تر ذمہ واری ایک جمہوری حکومت دے اتنے عائد ہوندی ہے۔ ہن وقت آ گیا کہ جمہوری حکومت فیصلہ کر لے کہ اس نے اپنا جڑا اس دا اپنا جمہوری ادارہ ہے پارلیمنٹ انہوں کتنا کو مضبوط اور اس کو مضبوط کرنا۔ اچھا ایک چیز چھوٹی جی دسو، امریکہ دی اسی گل کی انہوں نے ٹرم آف انگیجمنٹ بدلنی چاہیے، انہیں تسی کیا پلاننگ کر رہے انہوں نے کیا سانو اپنا کار ویکھنا چاہیے، چیزاں یہ ٹھیک نے، لیکن اسی امریکہ نال ٹرم آف انگیجمنٹ بدلنے ہیں، وہ نال جتنی وسطی ریاستاں نے ساڈیاں خلیج دیاں ریاستاں نے، سعودی عرب وہ نال منسلک نے، سعودی عرب تہاڈا بہت اچھا دوست ہے، اگر اسی گل کرن کس طرح چلو گے تسی انہاں ممالک نو اپنا مخالف کرو گے، امریکہ نال کی ٹرم آف انگیجمنٹ بدلو گے، کی کرو گے؟ یہ ٹھیک تسی کیا ساری وسطی مڈل ایسٹ دی جڑی ریاستاں نے عرب ملک ہیں انہاں دی ایک اپنے ریلیشن شپ ہے امریکہ نال۔ میں یہ سمجھنا جی کہ جس وقت تسی اپنی ٹرمز آف انگیجمنٹ فارن پالیسیز دی، اقتصادی پالیسیز دی ایک باہمی مشاورت دے نال تمام وہ ادارے جنہاں دا براہ راست بالواسطہ تعلق ہے نا پالیسیز دے اندر انہاں دے تسی اپنے اعتماد وچ لو گے، اپنی پالیسی نو انہاں نال ڈسکس کر کے ایک اپنا بلو پرنٹ تیار کرو گے، اس نو پارلیمنٹ تو پاس کراؤ گے۔ میں تو یقین نال کہنا نثار صاحب تمام دوسرے ملک جڑے نے خصوصی طور جڑے اسلامی ملک ہیں انہاں نو جس ویلے تسی اے سامنے رکھو گے وہ تواڈے جڑا موقف ہوئے گا اس نو تسلیم کرن گے، وہ تواں کدی نہیں کہیں گے کہ تسی اپنے مفادات نو قربان کر دیو امریکہ دے مفادات واسطے یا اس دی خوش نو۔ بالکل ٹھیک ہے بھائی صاحب، انہوں نے بھی اعتماد لے کے کام بھی سالو کیتا جا سکتا ہے، سولوشن بھی لبے جا سکتا ہے، لیکن ایک چیز میڈیا تے بھی آ جاندی نہیں، کچھ اسی میڈیا چ دیکھنے کچھ اینکر پرسن یا کچھ رائٹرز مصنف لکھن والے ایسا لکھتے ہیں کہ جیڑی انہوں نے کہا سی کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جڑا بندہ بھی اتنے مر جائے جنہوں پھانسی ہو جائے وہ بھی ساری ہمدردیاں چلی جاندے نے۔ راجا صاحب نے تو جواب تے دیتا، لیکن جڑے ساڈے وچ کچھ لوگ نے وہ بھی دہشت گرداں نوں جلے مر جاندے تے انہاں نوں شہید اور ایسی زبان استعمال کرتے ہیں۔ کیا کس طرح اسی جڑا میڈیا وہ انہاں دے خلاف کاروائی کر سکتا ہے یا اسی بھی یہی تقسیم رہاں گے، ڈیوائڈ رہاں گے؟ جی پہلی بات تو یہ کہ کنفیوژن جو ہے نا وہ ابھی تک پریویل کر رہی ہے پاکستان کے اندر۔ 10 سال گزر گئے ہیں بٹ اسٹل کنفیوژن ہے، دور ہو جانی چاہیے نہیں ہوئی، اس کو ہو جانا چاہیے تھا، اور یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ کنفیوژن کو دور کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری آئی ایس آئی کے اوپر میں اس طرف بھی آتا ہوں میڈیا کہ یہ جتنے انہوں نے الزامات لگائے، دیکھیں پاکستانی آئی ایس آئی نے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو پکڑ کے دیا امریکہ کو، بلکہ آج بھی برطانیہ اور بتایا کہ 100 تو زیادہ مکی ابھی ہائی ویلیو ٹارگٹ مارے، کتنے لوگوں کو پکڑ، یہ کس نے دیا ہے؟ آئی ایس آئی نے دیا ہے نا، ٹھیک ہے، مل کے انہوں نے۔ جب آپ کہتے ہیں جی کہ ہم اتحادی ہیں اور شیئر کریں گے انٹیلیجنس کو، تو انہوں نے پھر پاکستان کے ساتھ دھوکہ کیا نا، ڈاج جب یعنی سب سے بڑا ٹارگٹ جو تھا ایچ وی ٹی آف دا ورلڈ، ہائی ویلیو ٹارگٹ آف دا ورلڈ، وہ انہوں نے سارا کریڈٹ پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے لے لیا انہوں نے، اور یہ ہمارے اوپر الزام لگایا کہ یہ اس کو بھگا دیتے وہاں سے۔ یہ کس قسم کے اتحادی ہیں ہم؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے ان کو $20 بلین دیے ہیں۔ آج ایک جگہ پہ میں نے پڑھا ہے کہ سروے جو آ رہا ہے اکنامک سروے، اس میں $68 بلین کا پاکستان کو پچھلے 10 سالوں میں دہشت گردی کی جنگ کی وجہ سے نقصان ہوا، اور امریکنز نے آپ کو 17-18 بلین ڈالر سارے دیے ہیں، جس میں سے 13.5 بلین ڈالر جو ہیں وہ سی ایس ایف ہے، کولیشن سپورٹ فنڈ انہوں نے پچھلے 2 سال سے روکی ہوئی ہے۔ کیری لوگر بل کی یہ بات کرتے ہیں جس کے
उसमें कवर में भाई साहब, रेमन ये तो डेविस- सामने एक आ गई ना, सेकंड, term of एक तुसी सेकंड, engagement सर, बदल दे उन्होंने ना, मैं ना। यही कहता हूं जी। कि आपको ये सारी चीजें जो है रेमन डेविस जैसे लोग जो हैं वो इसलिए उन्होंने भेजे कि यहाँ पे हमारे लोग जो हैं वो खुद डायरेक्टली मॉनिटर करेंगे हर चीज को, और उसके कवर में इन्होंने CIA के लोगों को भेज दिया। वो सारे लोग जो हैं वो 3 बिलियन डॉलर्स में से सिर्फ 200 मिलियन डॉलर्स जो है अभी तक उन्होंने दिए हैं, कोई पैसा उन्होंने नहीं दिया। समझ आ गई ना जी? अब उन्होंने वहां से पुल आउट करना है, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में गंदा करना है। द सिंपल सोल्यूशन इज कि आप अपनी तमाम सिक्योरिटी के जो पैरामीटर्स हैं उनको रीडिफाइन करें मुल्क के अंदर, अपने जितने भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनको मजबूती से उनकी हिफाजत करने की कोशिश करें, और अपने अंदर भी आंखें जो है खोल के रखें, इदारों के अंदर और बाहर भी आंखें खोल के रखें। और उसमें पूरी पाकिस्तानी अवाम का ये फर्ज है कि अगर कोई मोहल्ले में एक बंदा, मुझे ये बताएं एबटाबाद में अगर 5 साल से वो रहता रहा है, तो वहां के SHO को भी नहीं पता चला कि यहां पे कौन रहता है, वहां के मोहल्ले के लोगों को भी नहीं पता चला। चले हमारी इंटेलिजेंस वालों ने मांग लिया ना जी हमसे गलती हुई है। तो इसलिए मेरा ये ओपिनियन है कि तमाम लोग जो हैं वो सर जोड़ के बैठें, बजाय इसके कि हम लान तान करते रहें इस वक्त के उसने क्या किया और इसने क्या किया। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर पाकिस्तान। हमें अपनी मईशत को बेहतर करें, टैक्सेस लोगों को कहें कि दें, और अमेरिका से पैसा लेना जो है आप छोड़ दें, फिर आप टका के अपने उनसे आप बात टर्म ऑफ करेंगे। एंगेजमेंट बदल जाएंगियां। प्राचा साहब ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਘੁੱਟਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿਰਾਨ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਰਾਈਆਂ ਨੇ ਰਾਏ ਇੱਕ ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ کہ یار ایک FIR کٹی گئی پاکستان کے خلاف کہ پاکستان تے اپنے ایسٹس دی حفاظت نہیں کر سکتا، تے نیوکلیر ایسٹس دی حفاظت کس طرح کر لے گا؟ نیٹو دا بھی سوال کیتا سی، تسی انہوں گول کیتا۔ FIR is different. تے ایک ہی چیز ہے نہیں، کل اس نو سلامتی کونسل وچ ایک ریزولوشن پیش کر دیندا امریکہ کہ جناب یہ تے اسی سمجھنا بڑا خطرناک ہے، اور تے اپنے نہ چیزاں GHQ دی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنی بیس دی حفاظت نہیں کر سکتے، تے پھر ایک ہی گل ہوئی۔ نثار صاحب تھوڑا جا میں کامنٹ کراں گا جڑی پہلے گل ہوئی ہے کہ رس کے نا سائڈ تے بیٹھنا بڑا آسان ہے، میں تواڈے نال نہیں بولدا جی، میں اوتھے بیٹھ جا کے، ٹھیک ہے، تے پھر تے اگلا جو مرضی کرے، اگلا کیا جو مرضی کرے، ٹھیک ہے نا۔ انگیج کر کے اپنے انٹرسٹ نو پروٹیکٹ کرنا از ویری ڈیفیکلٹ۔ اصل کام اے ہوندا ہے کہ تسی اپنے انٹرسٹ نو پروٹیکٹ کرو تے انگیج بھی رہو۔ اے نہیں کہ دنیا دی رائے عامہ تواڈے مخالف ہو جائے، تسی اپنے بیٹھے ہو گے جی اسی تے ٹھیک ہاں تے باقی سارے غلط نے۔ میں احترام دے نال اپنے ساتھیاں نال دوستاں نال We didn't say that. آپ نہیں یہ بالکل بالکل ٹھیک ہے، اگر تسی اتوں کٹ ہو جاندے تو پھر پروپیگنڈا تے تواڈے خلاف ہی ہے نا۔ میں یہ گزارش کر رہا نا، اچھا تسی 60 سال امریکہ دے نال کام کیتا ہے، ٹھیک ہے، بجائے اس تے کہ کوئی فائدہ لین دے عوام واسطے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر بھی اسی کہنے کہ علیحدہ ہو جائیے، اور 60 سال انہوں دا کام بھی کرتے رہے ہیں تو ایک گل کہندے بھی رہے ہیں اسی اسی طرح تے اسی راہ تے، یعنی 80 دے چی دیکھو نا، دیکھو گل سنو وحید صاحب، وزیر اعظم پاکستان نے اس وقت فوج بھیجی سعودی عرب، سعودی حق ساڈے ایک صاحب سن جڑے چیف آف آرمی سٹاف سن اسلم بیگ صاحب، وہ اسٹریٹجک ڈیفینس دی تھیوری لے کے آ گئے۔ مطلب ہائیسٹ لیول تے میں کہہ رہا کہ ساڈی جڑی یہ بار بار گل کر رہے ہیں نا کہ ایک پالیسی ہونی چاہیے، ساڈی کدے بھی ایک پالیسی نہیں رہی انفارچونیٹلی، جڑی کہ دیٹس ویری سیڈ ان فیکٹ۔ بریگیڈیئر صاحب یہ ایسا ہی تھا نا، اسٹریٹجک ڈیفینس کی بات آ گئی تھی، ٹھیک، اور اج بھی وہی کھڑی ہے، یعنی اسی 60 سال جتوں شروع کیتا سی اوتھے ہی کھڑے ہیں اسی۔ مطلب ہے معاف کرنا عجیب جی گل لگدی ہے نا۔ FIR دی تسی گل کیتی جڑی FIR تے ثابت ہو چکی ہے، 10 سال وہ FIR کٹی رہی، تحقیقات ہوندیاں رہی ہیں ساڈے خلاف، الٹیمیٹلی اسامہ نکل